اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے قدرتی طریقوں سے آرام، یعنی کہ مختلف بیماریوں میں ہم قدرتی طریقوں سے بھی کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جسم میں روزمرہ زندگی میں جہاں شکست و ریخت کا کام جاری رہتا ہے، وہاں اس کی فوری تعمیر و مرمت کا کام بھی قدرتی طور پر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً اگر انسان کو کوئی زخم لگے تو جسم کے ٹیشوز اسی وقت اسے جوڑنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے طریقے ایسے ہیں جو قوت حیات کو جسم کی اندرونی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان طریقہ جات میں جو سب سے پہلے طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ہوا، یعنی ایئر۔ ہر ذی روح اور انسانی جسم کے صحت کے واسطے تازہ اور صاف ہوا بہت ضروری ہے۔ گندی ہوا اور تنگ و تاریک سیلے ہوئے مقامات پر رہنے سے کئی مرض پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے تازہ ہوا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ صبح سویرے کھلی فضا میں کھلی سڑک، پارک یا چھت پر جا کر سورج کی طرف منہ کر کے لمبے لمبے سانس لیں۔ پہلے لمبا سانس اندر لیتے ہیں، 10 تک گنیں، پھر سانس کو روک کے 10 تک پھر گن کر سانس کو باہر نکالتے ہوئے 10 تک گنیں۔ یہ سٹیپ آپ 40 دفعہ ضرور کریں۔ غذا کے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، مگر ہوا کے بغیر چند منٹ بھی رہنا مشکل ہے۔ تازہ اور صاف ہوا گھنے جنگلات، دریا، سمندر، نہر، جھیل کے کنارے اور باغوں اور کھلی فضا میں ہوتی ہے۔ یہ طلوع آفتاب سے چند گھنٹے پہلے چلتی ہے اور بے شمار بیماریوں سے شفا بخشتی ہے۔ روزانہ ہوا خوری سے بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے۔ شوگر اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی صبح کی سحر بہت مفید ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان اپنے آپ کو خوش اور چاق و چوبند محسوس کرتا ہے۔ خون صالحہ پیدا ہوتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ بلڈ کینسر میں بھی صبح کی ہوا کرشمیاتی اثرات رکھتی ہے۔ اعصابی تکالیف دماغ کو فائدہ پہنچاتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو رات کو کھانے کے بعد تازہ ہوا میں چہل قدمی سے خوب گہری نیند آئے گی۔ اب میں آپ کو جو دوسری چیز بتا رہی ہوں وہ ہے ورزش، یعنی ایکسرسائز۔ یہ ہر عمر کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے دماغ کو سکون بھی ملتا ہے، خون کا دوران بھی تیز ہوتا ہے اور طبیعت بھی فریش ہوتی ہے۔ صبح سویرے لمبی سیر کریں، گھاس میں ننگے پاؤں پھرنا، رسا کودنا، بھاگنا، دوڑنا، باغبانی کرنا، یہ بھی ایکسرسائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ صبح سویرے یا شام کو کھانے کے بعد لمبی سیر کی جائے۔ مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ جسم کے تمام آرگنز کو حرکت میں لانا ہے۔ کوئی گیم کھیلنا جس میں گھر کے تمام افراد شامل ہوں، اس طرح دماغی سکون ملتا ہے، صحت بھی قائم رہتی ہے۔ تیرنا بھی ایک ایکسرسائز ہے۔ سائیکل چلانا بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے۔ اسے کھلے مقام پر کرنا چاہیے۔ یوگا ایک نہایت اچھی ایکسرسائز ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے ہنسنا، یعنی لافٹر۔ اگر گھر کے سب افراد یا دوست احباب مل کر خوب ہنسے کھلکھلائیں تو اس سے بھی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس سے کافی حد تک غم، دکھ، پریشانیاں ختم ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ مریض اگر ہنستے ہیں تو جلدی صحت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوران خون بھی تیز ہوتا ہے اور دماغی صحت پر اچھا تاثر بھی پڑتا ہے، موڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہنسی کا مطلب خوش مزاجی اور زندہ دلی ہے، نہ کہ کسی کی تذلیل کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پالتو جانوروں کا پیٹ بھرا ہو تو وہ کھیلتے کودتے دوڑتے پھرتے ہیں، اس طرح ان کا کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے اور یہ تندرستی کی علامت ہے۔ قدرت نے انسان میں کھیل کود کے علاوہ ایک عادت ہنسنے کی بھی رکھی ہے۔ اس طرح کرنے سے خوراک ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، دل کی شادمانی اور خوشی عمدہ دوا کی طرح نفع پہنچاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہنسنا ایک بہت ہی صحت افزا ورزش ہے۔ ہنسی غذا ہضم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کا قول ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ہنسنے کی عادت
اور بکثرت کہہ کے اس دنیا میں موجود ہوتے تو ہسپتال، ڈاکٹرز اور نرسز کی اتنی فوجیں نہ ہوتی اور لوگ بھی صحت مند رہتے۔ ہنسی کی بدولت تمام مسلز کا تناؤ دور ہو کر ہر رگ و ریشے کو آرام دیتا ہے۔ دل کھول کر ہنسنے سے تمام عضلات اور غدود حرکت کرتے ہیں اور یہی ہماری نشو و نما کے ذمہ دار ہیں۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ہر وقت کھیلتے کودتے زور زور سے ہنستے اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں۔ اس سے ان کے غدود زیادہ رطوبت پیدا کرتے ہیں اور ان کا جسم بھی جلد بڑھتا ہے۔ کمزور اور بوڑھے لوگ زیادہ ورزش یا چل پھر نہیں سکتے، ان کے لیے ہنسنا ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے۔ اس سے ان کے مسلز اور غدود زیادہ فعال ہو کر انہیں صحت مند بناتے ہیں۔ ہنسنا اور اسمائل دونوں تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں۔ اسمائل کے بارے میں نے کہیں پہ ایک تحریر پڑھی تھی، میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ A smile costs nothing but gives much. It takes but a moment, but the memory of it sometimes lasts forever. A smile creates happiness in home. Some people are too tired to give you a smile. Give them one of yours, as no one needs a smile so much as he or she who has no more to give. اب میں آپ کو اگلی جس چیز کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے مالش یعنی مساج۔ زمانہ قدیم سے مالش ایک مستقل علاج ہے۔ اس سے جسم کو آرام اور دوران خون بھی تیز ہوتا ہے۔ دماغی اعصاب کو آرام اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کو سر کی مالش کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جسم کی مالش خالی پیٹ کروانی چاہیے اور 15-20 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ مالش کرنے سے جسمانی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ جسم میں طاقت، خوبصورتی اور تازگی پیدا کرتی ہے۔ مالش سے گرمی پیدا ہو کر زہریلے مادے مساموں کے ذریعے پسینے کی شکل میں بہہ جاتے ہیں۔ کمزور بچے روزانہ مالش کرنے سے طاقتور ہوتے ہیں۔ سر کی مالش سے بال بڑھتے ہیں اور خشکی بھی دور ہوتی ہے۔ آنکھوں اور دماغ کو تازگی ملتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مالش طریقہ علاج قدرت کے عین مطابق ہے۔ اس سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس سے مریض تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ مالش کرنے کے بعد گھنٹہ بار بعد ہمیں نیم گرم پانی سے نہانا چاہیے۔ اب میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے پانی۔ جسم کی صحت اور پانی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ متوازن غذا کے لیے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معدے میں غذائی اجزاء کو توڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان اجزاء کو نرم و ملائم بنا کر معدے اور آنتوں میں اسے جذب کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ معالجین کہتے ہیں کہ جسم میں گردش کرنے والے خون میں پانی کی مقدار 90% تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں ہضم شدہ اشیاء کے اجزاء کو جسم کے دیگر حصوں تک پہنچانے کا کام بھی یہی پانی سر انجام دیتا ہے۔ پانی انسان کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ انسانی صحت کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور جسم میں اس کی موجودگی کی مقدار سے معالجین صحت کے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ موسم کوئی سا بھی ہو، کم یا زیادہ پیاس ہمیں لگتی ہی رہتی ہے۔ بعض اوقات سرد موسم اور بیماری کی حالت میں ہمیں پیاس بالکل نہیں لگتی، لیکن گرمیوں میں ہم لوگ حد سے زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ پانی کا زیادہ پینا اور کم پینا دونوں ہی توازن صحت کے اصول کے خلاف ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہمیں روزانہ کم سے کم 8-10 گلاس روزانہ پانی پینا چاہیے۔ پانی ہمارے جسم سے پسینے کے اخراج کے ساتھ فاضل مادوں کو بھی باہر نکالتا ہے اور جسم کے اندرونی ٹیمپریچر کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ پانی جسم میں روغن یعنی چکناہٹ کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جوڑوں اور پٹھوں میں حرکت کے وقت رگڑ نہیں لگتی۔ پانی کی وجہ سے جسم میں جو چکناہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے باعث روزانہ کے کام کاج، بھاگ دوڑ، کھیل کود میں جسم کے پھیلنے اور سکڑنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی حرکت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی جسم میں گردش کرنے والے خون کی روانی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔
بیماری کے دوران پانی کا زیادہ استعمال جسم کے ٹمپریچر کو معمول پر رکھنے اور بخار وغیرہ کی حدت کو کم کرنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اکثر افراد یہ کہتے ہیں کہ جسم میں پانی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے صرف پانی ہی کیوں چاہیے، اس کے لیے چائے، لسی، کافی اور دیگر مشروبات کے ذریعے بھی جسم کو پانی کی مطلوبہ مقدار فراہم کی جا سکتی ہے، تو اس بات کو بالکل بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مشروبات، چائے، کافی وغیرہ ہم روزانہ اتنی زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرتے جو کہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی کی مقدار کو پورا کرے۔ دوسرا یہ کہ مشروبات میں مصنوعی رنگ، مٹھاس اور مختلف قسم کے ایسنس کے علاوہ حرارے کی بھی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ جسم کے اندر اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے پینے سے وہ تسلی نہیں ہو پاتی جو صرف ایک سادہ گلاس پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پیاس بجھانے اور جسم میں پانی کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم روزانہ نہار منہ اتنی مقدار پانی پینے کے عادی نہیں ہیں تو خود کو اس بات کا عادی ضرور بنائیں۔ اگرچہ پانی غذا نہیں ہے لیکن اس کے بغیر غذا ہضم نہیں ہوتی۔ یہ خون کے زہریلے مادے خارج کر کے خون کو پتلا بھی کرتا ہے تاکہ اس کی گردش صحیح طور پر ہو سکے۔ غسل گرمی دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور جسم کو صاف رکھنے، مسامات کھلے رکھنے کے لیے غسل بھی انتہائی ضروری ہے۔ موسم کے مطابق ٹھنڈے گرم پانی سے گرمی میں 2 بار اور سردیوں میں 1 بار غسل لینا ضروری ہے۔ اس سے طبیعت بھی ہلکی ہو جاتی ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے اور دوران خون بھی تیز ہوتا ہے۔ دن میں 5-6 مرتبہ گلاس بھر بھر کر پینے سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے۔ بد ہضمی ہو تو کچھ نہ کھائیے، ہر 2 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پی لیں تو اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک طبیب ہر بیماری کا علاج ہر آدھ گھنٹے بعد 1 گلاس گرم پانی پلا کر کرتے تھے۔ اگر فوری طور پر کوئی اور چیز میسر نہ ہو تو تیز گرم پانی سے ہی مدد لی جا سکتی ہے۔ تیرنا بھی نہایت مفید اور طاقت بخش عمل ہے۔ پانی کے بعد جو اگلی چیز ہے قدرتی طریقے سے فائدہ حاصل کرنے والی، وہ ہے سن باتھ۔ سرد ممالک میں جہاں سورج کم نکلتا ہے، لوگ موسم کی وجہ سے زیادہ گھروں میں بند رہتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ سن باتھ کے تقریباً عادی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے دھوپ کی نعمت وافر مقدار میں دی ہے۔ ہمارا مزدور اور کاشتکار طبقہ تو نہ چاہتے بھی روزانہ سن باتھ لیتا ہے، مگر وہ لوگ جو اندھیری گلیوں میں رہتے ہوں ان کو، عورتوں اور بچوں کو سن باتھ کی بہت ضرورت ہے۔ سن باتھ ایسی جگہ پہ لیں جہاں ہوا نہ آئے یا کم ہو۔ احتیاط رہے کہ کوئی موٹا کپڑا گیلا کر سر، منہ اور آنکھوں کو ڈھانپ لیں، اس سے دردیں، کمر درد بھی دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے سے سرد پانی سے غسل لینا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو سن باتھ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے وافر مقدار میں وٹامن ڈی ملنے کا ذریعہ ملتا ہے۔ ہڈیوں کی نشو و نما میں بھی بہت مدد ملتی ہے۔ کالی کھانسی میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ جلد کے تمام زخموں کے لیے غسل نہایت ضروری ہے، اس سے گردوں پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے۔ بوڑھوں کو سن باتھ لینا چاہیے، ہڈی ٹوٹنے سے بچی رہتی ہے۔ اب میں جو آپ کو اگلی چیز بتاؤں گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اس پر پختہ یقین ہونے کی وجہ سے بھی ہم کئی بیماریوں سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ دل کا سکون، روح کی غذا عبادت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے غم، فکر، پریشانی اور تکلیف رفع ہوتی ہے۔ کلام الہی میں شفا ہے، اس سے ہر مرض، بیماری، تکلیف دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان صابر اور مطمئن ہو جاتا ہے، اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اس کی ہر مشکل تکلیف میں اللہ تعالیٰ مددگار ہیں۔ اپنے دین، مذہب، فرقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ہر مشکل میں اسے ہی پکارنا سب سے بڑا روحانی علاج ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کو پختہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ بیمار کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جو دوائی، ٹیبلٹ، انجیکشن، سیرپ اور اس کو دیا جائے اس یقین کے ساتھ کھائے کہ اس کے کھانے سے اس کو آرام آ جائے گا اور اس کی بیماری بھی دور ہوگی۔ بیمار کو ڈاکٹر حکیم پر بھی یقین ہو کہ اس کی دوائی سے وہ تندرست ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔